يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کتنے وقت میں ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے اسلاف کے معمولات دیکھے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 2 مہینے میں بھی وہ قرآن مکمل کر رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں کئی مرتبہ مکمل کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنا ہو تو کس وقت آغاز کرنا چاہیے، اور تکمیل کرنی ہو تو وہ کس وقت کرنا پسندیدہ ہے۔ فصل فی المحافظۃ علی القراءۃ باللیل، رات میں قرآن پڑھنے کی پابندی کرنا۔ یہ فصل ہے جس میں رات میں قرآن پڑھنے کی پابندی کے حوالے سے بیان ہے۔ ینبغی ان یکون اعتناؤہ بقراءۃ القرآن فی اللیل اکثر، انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں رات کے وقت زیادہ اہتمام کرے۔ اب ظاہر ہے آگے جب ہم بڑھیں گے تو ایک بات آپ کے ذہن میں مسلسل چل رہی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ نیند ہی نہیں پوری ہوتی تو کہاں ہم تلاوت کریں اور کہاں ہم باقی سب کام کریں۔ تو نیند جو پوری نہیں ہوتی اس کے کچھ اسباب ہیں، جب تک ان اسباب کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک نیند پوری نہیں ہوگی۔ تو نیند پوری نہ ہونے کا جو پہلا سبب ہے وہ جو سائیکل ہے پورے دن کا، اس کا ڈسٹرب کر دینا ہے۔ جب آپ سوئیں گے ہی رات دیر سے، اور نیند جس وقت نیند پوری کرنی چاہیے اس کے بجائے اس وقت پوری کی جا رہی ہوگی جب نیند پوری ہونا آسان نہیں ہے، تو لا محالہ انسان پھر اب یہ چاہے کہ وہ کم وقت میں نیند پوری کر لے، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سونے کے وقت سوئے اور جاگنے کے وقت جاگے۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں کل سے اگر یہ کر لوں کہ عشاء کے بعد سو جاؤں تو شاید میں تہجد کے لیے خود بخود اٹھ جاؤں گا، الارم کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس خود ہی آنکھ کھل جائے گی 3 بجے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جو 20 سال کی، 10 سال کی، 30 سال کی روٹین ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ختم ہو جائے، چینج ہو جائے، ایسے نہیں۔ تو جس نے یہ پریکٹس کرنی ہے اس کو 1-2 سال لگانے پڑیں گے، ایفرٹ کرنی پڑے گی، تب جا کے چیزیں ریسیٹ ہونے کی طرف جائیں گی۔ تو یہ 1 2 دن 4 دن کی تو یہ بات نہیں۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے روٹین کے ساتھ جو کھانے کی ترتیب ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ کہاں لوگ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے، اور کہاں رات 11-12 بجے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ تو جب رات 11-12 بجے کھانا کھایا جائے گا تو وہ کھانا ہضم ہونے کے لیے ظاہر ہے کوئی کچھ تو جسم کو ایفرٹ چاہیے نا۔ تو انسان جب سو رہا ہے اس وقت اگر اس کا جسم کھانا ہضم کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس کی انرجی کنزیوم ہو رہی ہے، اور وہ ریسٹ جتنی دیر میں اس کو چاہیے اتنی دیر میں نہیں ہو پا رہا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں اس غذا سے ہمیں کیا صحت حاصل ہو رہی ہے۔ تو بہرحال مسائل اور بھی کہیں ہوں گے، لیکن یہ 2 بنیادی مسئلے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے ان کے لیے ٹھیک ہے، مشکل تھی، نیند قربان کرنا ہر دور میں مشکل تھا، لیکن کم از کم یہ جو اب مشکل ہم نے اپنے گلے ڈالی ہے یہ نہیں تھی۔ جب ایک شخص فجر کے وقت اٹھ کے اس نے کام کاج شروع کیے اور ایک نارمل روٹین گزاری، صبح کھانا کھایا، شام کو مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کھانا کھا لیا اور سونے کے وقت وہ بر وقت سو گیا، تو اس کی نیند کم وقت میں پوری ہو جاتی تھی۔ اور الارم کی ضرورت انسان کو کیوں نہیں پڑتی تھی؟ آپ غور کیجئے نا، الارم کیوں ایجاد ہوا؟ الارم اس لیے ایجاد ہوا کہ ہمیں جاگنے کے ٹائم سونا ہے، سونے کے ٹائم جاگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الٹا کر دیا نا نظام۔ تو جب انسان سونے کے وقت سوتا تھا تو اس نے الارم لگا کے کرنا کیا تھا؟ یعنی جو اس نے جاگتے ہوئے کام کرنے ہیں وہ اس نے جاگنے کے وقت کرنے ہیں، اور جو اس نے سونا ہے وہ سونے کے وقت سونا ہے۔
تو اس کو الارم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ نیک اور متقی لوگ صبح جاگتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیے اخبار بیچنے والا، دودھ بیچنے والا، یہ سب لوگ فجر کے وقت جاگے ہوتے ہیں، فجر سے پہلے بھی جاگے ہوتے ہیں. اور بلکہ یہ عام طور پہ جو جانوروں کا کام ہے، گائے بھینسیں، تو یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سالوں نماز نہیں پڑھتے. تھوڑا سا میں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، تو جو ملازمین ہم نے رکھے ہوئے تھے تو صبح وہ 2 بجے 2:30 بجے جناب اٹھ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی الارم نہیں لگانے پڑتے کیونکہ ان کا سائیکل سیٹ ہوا ہوا ہے. وہ سونے کے وقت سو رہے ہیں، جاگنے کے وقت جاگ رہے ہیں، اور فجر کے وقت اور تہجد کے وقت وہ جاگے ہوئے ہیں. تو اپنی روٹین اگر ہماری زندگی کی بہتر ہو جائے، اگر کوئی ناگزیر مسئلہ نہ ہو، تو پھر رات کو جاگنا نسبتاً آسان ہے. لیکن یہ روٹین ایک دن میں ایک دن میں سیٹ نہیں ہوگی. تو اب جو کچھ پڑھتے جائیں گے اس میں یہ بیک آف مائنڈ رکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں. انسانوں کی بڑی تعداد یہ سب کرتی آئی ہے، اور آج بھی چند لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اور جو سنسیئر ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ کہاں ہے. تو ایک مسئلہ یہاں پہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کو جو ہے ایک حد تک چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کریں گے تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے. اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی کسی دن 8 گھنٹے سو لیا، کسی نے کسی دن 4 گھنٹے سو لیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی ایک ترتیب ہونی چاہیے، کہ ایک روٹین ہونی چاہیے انسان کی، تو اس سے بھی چیزوں میں فرق آتا ہے. تو ہمارے اسلاف جو تھے ان کا ایک اصول تھا کہ اگر آپ کو تزکیہ چاہیے تو اس تزکیہ کے لیے 3 کام کریں. بعض لوگ 4 بھی بیان کرتے ہیں. تو اس میں قلت کلام ہے، قلت طعام ہے، اور قلت منام ہے. ٹھیک ہے، تو قلت طعام سے قلت منام پاسبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کھانا کم کھائیں گے تو کم سو کے کام چل جائے گا، جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے پھر اتنا ہی سونا بھی پڑے گا. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہل الکتاب امۃ قائمہ. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخر دن پر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. پہلی شے کیا بیان کی ساری ان کی خوبیوں میں؟ رات کو تلاوت. اتنا اہم کام ہے یہ، اور وہ دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ رات کو تلاوت کرنا کتنا اہم ہے، کہ سب نیکیوں سے پہلے یہ نیکی بیان ہوئی. وثبت فی الصحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھتا. وفی الحدیث الآخر من الصحیح، ایک اور صحیح حدیث ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، کانا یقوم اللیل، جو رات کو قیام کیا کرتا تھا، ثم ترکہ، پھر اس نے ترک کر دیا. وروا الطبرانی وغیرہ من سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، طبرانی اور دیگر نے جو ہے سہل بن سعد سے روایت کیا، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا شرف رات کا قیام ہے. والاحادیث والآثار فی ھذا کثیرہ، اس مضمون کے حوالے سے بہت سی احادیث اور بہت سے آثار. وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا فیکٹ ہے جو کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے زیادہ دلائل موجود. وقد جاء عن ابی الاحوص الجشمی قال، ابو الاحوص جشمی ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان کان الرجل لا یترک الفسطاط ترکا، کہ آدمی رات کو خیمے کے پاس آتا، فَيَسْمَعُ لِأَهْلِهِ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تو وہ سنتا کہ اس کے جو گھر والے ہیں ان کی آواز آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. جیسے کسی جگہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں تو ایک بنبناہٹ کی آواز مسلسل آتی ہوتی ہے. قال، تو وہ کہتا فما بال ہؤلاء، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یأمنون ما کان اولئک یخافون، یہ بے خوف ہو گئے ہیں، پرسکون ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ رات کا وقت ہے اور یہ خراٹے لے رہے ہیں اور خواب خرگوش میں مست ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اٹھیں اور یہ
تہجد پڑھیں. دیکھیے معیار ہوتا ہے نا, تو ایک وقت تک امت کا معیار یعنی امت کے جو خیر کے لوگ تھے ان کے اندر معیار یہ تھا کہ تہجد کو بھی فرض کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کمی کوتاہی آتی تھی تو تہجد میں آتی تھی. پھر ہم آگے فرضوں پہ, فرض نمازوں پر. اور اب ماشاءاللہ ہمارے ہاں وہ لوگ بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ فرض صرف فرض یہ جو ہے نا یہ نماز ہوتی ہے, سنتے ہیں نوافل پڑھو نہ پڑھو جیسے کوئی ایک جیسی بات ہے. نہیں, ٹھیک ہے کوئی سنتے ہیں اگر کبھی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو, لیکن یہ کس نے کہا کہ پڑھو نہ پڑھو ایک جیسا ہے, یا اس کو اتنی دفعہ بتایا جائے کہ یہ آپشنل ہیں کہ بندہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے. ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی نا کہ اسی طرح کوئی لڑکے والے نئے نئے کسی عالم کو سننا شروع ہوئے تو انہوں نے سنتے اور نوافل پڑھنا چھوڑ دی. تو جب ان کو دیکھا جائے جناب فرض پڑھ کے چھوٹی, تو والد صاحب نے ان کو کنفرنٹ کیا کہ بھئی یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ضروری فرض ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. سمجھدار آدمی تھے, ورنہ دو چار مکے مار کے ان کے دانت نکال دیتے کہ تم باپ سے جو ہے زبان لڑاتے ہو. تو کہتے ہیں انہوں نے بیگم کو جا کے گھر کہا کہ اب جب یہ کھانا مانگیں تو ان کو ایک روٹی اور کوئی پیاز یا کوئی اچار کوئی اس طرح کی چیز دے دینا, یا چٹنی وغیرہ دے دینا. تو جب ان کو کھانے کا وقت آیا انہوں نے کھانا مانگا تو ان کو کھانا دیا گیا. تو ان کا یہ کیا بھائی سالن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ضروری یہی ہے, اس سے بھوک مٹ جاتی ہے. چپ کر کے کھا لیا, اگلا وقت آیا تو پھر وہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سنتے ہو نفل پڑھنے ہوتے ہیں, ہم اب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں اور نوافل ہیں یہ ان کی پابندی فرائض کی پابندی انشور کر دیتی ہے. تو جب انسان ان کو بھی چھوڑ بیٹھتا پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ فرائض بھی چلے جاتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تہجد میں جاگتے ہی نہیں ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا طریقہ ہے. وعن ابراہیم النخعی کان یقول, ابراہیم نخعی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے اقرؤ من اللیل, رات کو قرآن پڑھو کچھ نہ کچھ, ولو حلب شاۃ, اگرچہ بکری کا دودھ دوہنے کے وقت کے برابر ہی صحیح. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. بکری دودھ دیتی ہے 1 لیٹر 1.5 لیٹر, بہت ہی کوئی اچھی بکری ہوگی تو 2 لیٹر دودھ دے دے, بہت ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, 1 لیٹر, پونا لیٹر, 1.25 لیٹر. تو اب 1 لیٹر دودھ دوہنے میں کوئی 10 15 20 منٹ تو لگیں گے نہیں, 3-4 منٹ لگیں گے, 5 منٹ لگیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بکری کا دودھ دوہنے کے برابر جو وقت ہے یعنی 3 سے 5 منٹ, اتنا بھی اگر تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, لیکن پڑھو, مس نہ کرو. اور یہ بھی ہمارے دین نے کہا ہے کہ عمل اللہ کو وہ پسند ہے جو مسلسل ہو چاہے تھوڑا ہو, کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ گرو کر جاتے ہیں. اور شیطان کا انسان کو نیکی سے دور رکھنے کا جو ایک انداز ہے یا ایک حربہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جب نیکی کا خیال اس کو آئے تو وہ نیکی کی آئیڈیل حالت اس کو دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے نا, نماز شروع کرنی ہے تم نے تو فجر سے میں شروع کروں گا بھائی نماز. پہلی نماز فجر کی ہوتی ہے. اب پتہ ہے کہ فجر میں جاگنا سب سے مشکل ہے, تو بھائی ظہر کا وقت ہے تو ظہر سے شروع نہیں, شیطان دل میں ہی ڈالے گا کہ بھائی اصل دیکھو فجر صبح تم اٹھو گے اور تم تیار ہو کے جاؤ گے اور فجر اس سے تم نماز شروع کرو گے, مہینہ اور نکل گیا بیچ میں اور نماز شروع نہیں ہوئی. تلاوت شروع کرنی ہے تو وہ صحابہ 1 ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے, لہٰذا میں تو اب شروع کروں گا تو 4-4.25 پارے پہلے دن پڑھوں گا, اور 4-4.25 پارے پڑھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھے گا. تو لہٰذا دین نے کیا کیا, دین نے کہا کہ عمل مسلسل کرو چاہے تھوڑا ہو, اور جب انسان مسلسل ایک عمل کرتا ہے تو پھر اس کو بڑھانا اس کے لیے نسبتاً آسان ہے. تو اس لیے کہا کہ بھئی رات کو قرآن پڑھو چاہے تھوڑا سا ہی ہو. وعن یزید الرقاشی قال, یزید رقاشی سے روایت وہ کہتے ہیں اذا انا نمت ثم استيقظت, کہ اگر میں سو جاؤں اور پھر میں جاگوں, ثم نمت اور پھر میں سو جاؤں, یعنی رات کو میری آنکھ کھل گئی تہجد کے لیے اور پھر میں نے تہجد نہیں پڑھی اور کیا کیا, پھر سو گیا, فلا نامت عینایا, تو میری آنکھیں کبھی نہ سوئیں. یعنی گویا یہ میری بد نصیبی ہے کہ میری رات کو آنکھ کھلی اور میں تہجد پڑھ سکتا تھا اور میں نے نہیں پڑھی. وَإِنَّمَا رَجَحَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَقِرَاءَتُهُ, رات کی نماز اور رات کی قرات کو ترجیح دی گئی, افضل قرار دیا گیا, لِكَوْنِهَا أَجْمَعَ لِلْقَلْبِ, کیونکہ یہ دل کو یکسو کرنے والی ہے. دن کو انسان کو اور بہت سی الجھنیں, پریشانیاں اور چیلنجز ہیں اور کام ہیں, کھکیڑ بہت زیادہ ہیں,
تو تہجد کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ سونے سے انسان کا دماغ سٹاپ ہو گیا. اب فجر کے تہجد کے وقت جب وہ اٹھا ہے تو ڈسٹربنس نہیں ہے اور وہ یکسو ہو سکتا ہے. اب یہ بھی کیا کریں, ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. یعنی پہلے انسان نا عصر کے آس پاس دنیاوی کھکیڑوں سے نکل آتا تھا, اور خالی دنیاوی کھکیڑوں سے نکلتا نہیں تھا, یکدم اس کے جو ذہن کے اوپر باتیں ہیں وہ بدل جاتی تھی. مثلا انسان آفس سے گھر آ گیا نا, مطلب میں صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا, 20 سال پہلے کی بات کر لیں. انسان اچھا دکان ہے تو عشاء کے تک میکسیمم بہت ہوا دکان بند کر کے آ جائے گا. اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو شام کو 5 بجے چھٹی کر کے گھر آ گیا. اب جب گھر آیا ہے نہ پیچھے سے ای میل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی میسیج آ رہا ہے, نہ کوئی کال آ رہی ہے, تھا ہی کچھ نہیں. تو وہ جب دفتر سے نکل آیا. اب گھر آئے گا, بچے ہیں, فیملی کے معاملات ہیں, تو وہ دفتر والی فائل بند ہو گئی. اور ظاہر ہے جو گھر کے معاملات ہیں برل وہ لمیٹڈ ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھا, کوئی لین دین, کوئی بیمار, کچھ ہے, تو جب وہ سوتا تھا تب تک وہ اپنے آپ کو نارملائز کر چکا ہوتا تھا. اب تو یہ کہ سونے سے پہلے بندے کو جو ٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے, فلاں میٹنگ ہے, فلاں جگہ پہنچنا ہے, تو سونے سے پہلے بندے کے دماغ میں ہی چل رہا ہوتا ہے. بعد کا پھر وہ لوگوں کو خواب بھی یہی آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب میں بھی وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اب ایسی حالت میں بندہ تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے تو, اور اٹھ کے سب سے پہلے وہ موبائل اٹھائے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا دکھائی دے دیتا ہے کہ دماغ میں سارا کوئی وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی برحال اس دور کے مسائل میں سے ہے کہ ہم جو کھکیڑ ہیں ان کو محدود نہیں کر پاتے. اور وہ جی نہیں, مجھے بھی ان کا تعارف نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بہت سے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے اہل علم ہیں جن کا انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی جو نماز ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ دل کو جمع کرنے والی ہے. وَأَبْعَدَ عَنِ الشَّوَاغِلِ وَالْمُلْهِيَاتِ, اور وہ دنیاوی مشغولیات اور لہو و لعب سے دور ہے. وہی میں نے کہا نا, گیپ بہت زیادہ ہے اس میں نا. آپ شام کو کام کاج کر, یہاں تک کہ کھیل کود کے بھی بندہ مغرب کے ٹائم گھر پہنچ جاتا ہے. مغرب اس کے پھر مغرب کے درمیان, مغرب اور عشاء کے درمیان گھر کے کام ہیں, گھر کے معاملات ہیں, پھر عشاء کے بعد سو گیا, تو جب وہ جاگے گا صبح تہجد میں تو وہ ذہن اس کا سکون میں ہوگا. اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی نصیحت چاہوں گا, یعنی اتنی عمر تو نہیں ہے میری کہ میں نصیحتیں کروں, لیکن بعض کٹیں اپنے زندگی میں ایسے کھولنے ہیں کہ انہوں نے تجربے جلی کرا دی. تو ایک زمانہ تھا مجھے لگتا تھا یہ ملٹی ٹاسکنگ بہت کوئی بڑی چیز ہے, اور بندہ 6 کاموں میں اس نے ہاتھ ڈالا ہو تو کیا ہی خوب چیزیں ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, اور جیسے بڑے ہم فن خواہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب عمر کے ڈھلتے ڈھلتے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ جتنے کھکیڑ کم ہو اتنا بہتر. تو کوشش کریں اپنی زندگی میں کھکیڑ محدود رکھیں. دنیا ساری سیدھی کرنا آپ کے سر پہ نہیں ڈالا گیا, ٹھیک ہے نا, دنیا میں بہت لوگ ہیں, بہت کچھ ہے, اپنے آپ کو لمیٹڈ کریں, اور کسی صورت میں بھی اپنی جو ذہنی یکسوئی ہے اس کو قربان نہ کریں. وہ ذہنی یکسوئی ایک دفعہ چلی جائے تو انسان کسی کام کو بھی کوالٹی کا نہیں کر سکتا, اور ذہنی یکسوئی ہوگی تو 1 یا 2 کام کر رہا ہوگا, کم از کم اس میں کوئی معیار ہوگا. تو آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ذہنی انتشار بھی ہے. ایک چیز انسان سوچنا شروع ہوتا ہے, ساتھ دوسرا خیال, ساتھ تیسرا خیال, ساتھ چوتھا خیال, ایک کام شروع کیا تو دوسرا رہ گیا, اس کو ہاتھ ڈالا تو تیسرا رہ گیا, تو کوئی کام بھی نہیں ہو پا رہا, اور جو ہو پا رہے اس میں کوئی معیار نہیں ہے. تو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں, انقلاب کا جن کو بہت شوق ہے, تو انقلاب کو فریزر میں رکھ دیں, ٹھیک ہے نا, اور زندگی میں اتنے کٹے کھولیں جن کو وہ باندھ سکیں, ٹھیک ہے, جن کو وہ سمیٹ سکیں. ذہنی انتشار بالکل کام کی چیز نہیں ہے, اور اب یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے. جس سے آپ بات کریں, میں بھول گیا, میرے ذہن سے نکل گیا, میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے کام بہت ہیں. بھائی دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے, ہم پتہ نہیں کیوں اتنے مصروف ہیں سارے. تو تہجد کی نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی مشغولیات اور لہو و لعب سے دور ہے. وَالتَّصَرُّفِ فِي الْحَاجَاتِ, اور ضروریات کے انتظام سے بھی ہٹ کر ہے. تہجد میں آپ نے نہ موٹر چلانی ہے, ٹھیک ہے نا, نہ آپ نے جو ہے وہ سبزی لے کر آنی ہے, نہ ٹماٹر لے کر آنے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے. صبح صبح اٹھے ہیں آپ, دنیا ساری ستو پی کے سوئی ہوئی ہے, آپ صرف اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے. گھر کے کونے میں جا کے آپ اپنی نماز پڑھیں, تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. وَأَسْوَنُ عَنِ الرِّيَاءِ, اور ریاکاری سے بچانے میں سب سے زیادہ مددگار. مطلب اب آپ اگلے دن آ کے ہی بتائیں کسی کو تو جی اللہ کا بڑا کرم ہوا, رات کو تہجد پڑھی,
بڑا مزہ آیا تہجد پڑھنے میں. بتانے کے بھی انداز ہوتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں میں نے تہجد پڑھی ہے. تو ادروائز تہجد کا کسی کو بتانا مشکل ہے, یعنی کسی کا پتہ چلنا مشکل ہے. اور گھر والے آپ کی تہجد سے بھی امپریس نہیں ہوتے. گھر میں کیا ریاکاری کرنی ہے, بس سمجھ نا, آپ بے شک پکے تہجد گزار بھی ہوں تو گھر والے گھر کی مرغی دال برابر, ٹھیک ہے نا. تو ریا کا چانس ہی کوئی نہیں, گھر والوں نے امپریس نہیں ہونا, باہر والا دیکھ کوئی نہیں رہا, تو سکون سے آپ تہجد پڑھیں اور کوئی ریاکاری نہیں. وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحْبِطَاتِ, اور اعمال کو ضائع کرنے والے دیگر اسباب جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. نہ انسان کسی سے گفتگو کرے گا, نہ جھوٹ بولے گا, نہ کوئی گالم گلوچ کرے گا, نہ کوئی غیبت کرے گا. زبردست آئیڈیل وقت ہے اللہ کی بندگی کا کہ نہ دنیا کا کام ہے, نہ ذہنی انتشار ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں الجھایا ہوا, نہ کوئی ریاکاری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اٹھیں اور آپ ہیں اور اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے. مع ما جاء الشرع به من ایجاد الخیرات فی اللیل, اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے رات کو خیر و برکت کے مواقع قرار دیا ہے. فإن الإسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لیلا, اسراء کب ہوئی؟ رات کے وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اسراء کروائی گئی, الاسراء والمعراج. وہ حدیث, اور دوسری حدیث ہے, ینزل ربکم کل لیلۃ الی سماء دنیا, تمہارا رب نزول فرماتا ہے ہر رات آسمان دنیا پر. یہ کام بھی کب ہے؟ رات میں. ہینا یمضی شطر اللیل, جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے. فیقول هل من داع فاستجیب له, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں. وعلم, اور جان لو, ان فضیلۃ القیام باللیل والقراءۃ فیہ, کہ رات کا قیام اور اس میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت تحصل بالقلیل والکثیر, بہت خوبصورت بات, وہ حاصل ہو جاتی ہے تھوڑے سے بھی اور زیادہ سے بھی. دین نے یہ نہیں کہا کہ تم رات کو قیام کرو گے اور آدھا پارا پڑھو گے تب قیام اللیل ہوگا, ورنہ نہیں. تو اگر کوئی شخص رات کو قیام کرے اور قیام اللیل میں سورہ عصر بھی پڑھ لے تو قیام اللیل کا ثواب ہو گیا, قیام اللیل کا معاملہ پورا ہو گیا. ہاں, اب اس میں وہ خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے, بہتری لا سکتا ہے لمبی قرات سے اپنی روح کے لیے, اور تقویت کا سامان پیدا کر سکتا ہے, لیکن بیسک ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. وَكُلَّمَا كَثُرَ كَانَ افضل, اور جتنا کبھی زیادہ وہ پڑے گا اتنا زیادہ وہ افضل ہے. إِلَّا أَن يَسْتَوْعِبَ اللَّيْلَ كُلَّهُ, البتہ اگر ساری رات کو گھیر لے, یعنی پوری رات جاگے. فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ, اس پر دوام مکروہ ہے. روزانہ پوری رات جاگنا تہجد کے لیے, تلاوت کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے. کسی کسی دن آپ کرنا چاہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے وہ کچھ بیان کر رہے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وَإِلَّا أَن يَضُرَّ بِنَفْسِهِ, یا یہ کہ وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے, یعنی اتنی دیر قیام کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ طبیعت بگڑ گئی, ٹھیک ہے, یا قیام اللیل بہت لمبا کر لیا لیکن فجر سے کچھ دیر پہلے اتنی سخت نیند آ گئی کہ سو گیا اور فجر چھوڑ دی, یا بیمار ہو گیا اس وجہ سے کہ ضرور سے زیادہ جاگا, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بڑھانا چاہیں بڑھا لیں, اور کبھی کبھی کسی کو لگتا ہے کہ پوری رات بھی جاگ سکتا ہوں, جاگ لیں. جی, آپ نے یہ بات کی ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے, تو اس میں یہ بات ہے کہ قدر جب قیام کیا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں پھوٹ جاتے تھے. جی, تکلیف میں ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی یا آپ کو مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی. تکلیف میں ڈالنے سے مراد, میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں آگے عرض کرتا ہوں, کہ وہ چیز جس سے کچھ اور ضروری چیز رہ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل طویل کر رہے تھے تو کوئی اور آپ کی زندگی کی ذمہ داری اسے افیکٹ نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. جبکہ کچھ لوگ جب اس غلوب میں جاتے ہیں کہ میں نے بہت لمبا قیام کرنا ہے, تو وہ سہ نہیں پاتے اس چیز کو, تو کوئی اور ضروری چیز رہ جاتی ہے. یعنی اب ایک بندے نے قیام اللیل تو بہت طویل کر لیا, صبح گھر والے ناشتے کے لیے انڈے منگانے کے لیے اس کو جگا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو قیام اللیل کیا ہوا ہے, تو آج جو ہے وہ روزے کی نیت کر لو, ٹھیک ہے نا. یعنی ذمہ داریاں بھی تو پوری کرنی ہے نا, یہ نہ ہو کہ ذمہ داریاں چھوڑ بیٹھے. اب یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے ذمہ داریاں جو ہے وہ انڈے اور بریڈ لانے کی ہے, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ کہ پوری رات جاگنا ہے تو رات کو پہلے لا کے رکھ دیں, ٹھیک ہے نا, اور صبح ان کو بتا دیں کہ بھئی میں چونکہ پوری رات جاگوں گا تو پھر مجھے نہیں چھیڑنا.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُصُولِهِ بِالْقَلِيلِ، اور جو چیز اس بات کی دلیل ہے کہ تھوڑی تلاوت سے اور تھوڑے قیام سے بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص 10 آیتوں پر قیام کرے وہ غافلوں میں سے شمار نہیں ہو، یعنی قیام اللیل میں اگر کسی نے 10 آیتیں بھی پڑھ لی تو وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتوں پر مشتمل قیام کرے تو وہ عبادت گزاروں میں سے، فرما برداروں میں سے لکھا جائے گا۔ ومن قام بألف آیہ، اور جو 1000 آیتوں پر قیام کرے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے، وہ اسائنمنٹ یہ ہے، اگلی جو کلاس میں آپ نے لکھ کر لے کر آنی ہے کہ سب سے شارٹ آیات آخری پاروں کی لے لیں تو 1000 آیتیں کہاں پوری ہوتی ہیں، نہیں ریورس لے لیں، 30واں پارہ اور پھر 29واں، کہ 1000 آیتیں اگر آخری پاروں سے بھی پڑھی جائیں تو کتنے پارے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے کیلکولیشن کر کے لانی۔ تو تیسرا معیار کیا ہے کہ 1000 آیتیں اگر کوئی قیام اللیل میں پڑھے، کتبہ من المقسطین، تو وہ تو مقسطین میں لکھا جائے گا۔ رواہ ابو داود وغیرہ وحکى الثعلبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، امام ثعلبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں، من صلی باللیل رکعتین، جس نے رات کو 2 رکعتیں پڑھی، فقد بات للہ ساجدا وقائما، تو اس نے گویا رات گزاری سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو یہ سب روایات کیا بتا رہی ہیں کہ قیام اللیل کم سے بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور جتنا اضافہ کیا جائے گا اتنا روحانی ترقی حاصل ہوگی، اتنا اس شخص کو جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ چلیے آج ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سوال جو کرنا چاہیں آپ کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور فصل بھی مکمل ہوگی، 2 فصلیں باقی ہیں اس چیپٹر میں، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے۔ تو جی قیام سے مراد نماز یہ یا ویسے تلاوت بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس اگر مطلب حفظ ہے تو آپ جو ہے نا بور نہیں ہوں گے، دوام ہوگا آپ کا نماز میں، یعنی وہ لمبا عرصہ تک چلے گا۔ لیکن اگر آپ کو حفظ نہیں ہے تو کیا آپ مناظرے کے طور پہ اگر تلاوت کر رہے ہیں جی یہ بھی چل سکتا ہے؟ جی، سوال یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہے اسے کیا مراد ہے، اور اگر کسی کو زیادہ قرآن حفظ نہیں ہے تو اگر وہ یعنی دیکھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے تلاوت کرے گا، تو کیا یہ بھی قیام اللیل ہے؟ دیکھیں، قیام اللیل سے تو اصل میں مراد نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں جو یہ ذکر کر رہے ہیں اس میں یعنی قیام اللیل کے علاوہ ویسے رات کی تلاوت، اس کی بھی تاکید ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رات میں انسان تلاوت بھی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رات کو ذہن یکسو ہے، تو جب تلاوت کریں گے تو اس سے نصیحت حاصل ہوگی، اس سے اللہ کی یاد حاصل ہوگی۔ اب آ جائیے اس پہ کہ اگر کوئی شخص زیادہ قرآن حفظ نہیں ہے اس کو، تو وہ قیام اللیل کیسے کرے؟ تو جو قرآن حفظ ہے اس کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو 10 آخری صورتیں یاد ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں لمبا قیام کروں، وہ 10 صورتیں پڑھے نماز کی پہلی رکعت میں، پھر رکوع کرے، سجود کرے، اور پھر دوبارہ کھڑا ہو دوسری رکعت پڑھے تو پھر وہ 10 صورتیں پڑھ لے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک ہی صورت کو تکرار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جب وہ یہ کرے گا اسے خود احساس ہوگا کہ بھائی کاش مجھے زیادہ قرآن یاد ہوتا، تو کیا کرے؟ تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع کر دے اس میں۔ اور اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اسے لگے کہ وقت اور ہے اور میں نے نوافل بھی تہجد کے لیے بالفرض 8 نوافل پڑھ لی، ویسے تو لمٹ نہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے چلے 8 نوافل پڑھ لی ہیں اور وہ بیٹھ کے تلاوت کرنا چاہتا ہے، اب تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نوافل پڑھ لے تہجد کے اور باقی وہ تلاوت کر لیں۔ جی جی تہجد کے نہ منیمم کی کوئی شرط ہے کہ اتنے لازمی ہوں، نہ میکسیمم کی کوئی شرط ہے۔ تو ظاہر نماز چونکہ ہے ہی 2 رکعت منیمم، تو 2 رکعت سے بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور
لمٹ کہیں نہیں کیا گیا کہ تہجد کی نماز 8 رکعت سے زیادہ ہو نہیں سکتی. البتہ جتنی بھی احادیث ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے، تو اس میں 8 کا ذکر ہے کہ وہ 8 رکعت تہجد میں پڑھتے تھے وطر کے علاوہ. ٹھیک ہے نا، وطر کے علاوہ 8 رکعت، وطر میں لائیں گے تو 11 رکعتیں یہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ منیمم 2 میکسیمم 8، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے یا 8 پڑھے. اور 8 رکعتوں سے زیادہ کا اگر کسی کو دل ہے تو وہ کیا کرے، 8 رکعتوں کو بہتر کرے، رکوع سجود اور تلاوت کو جو ہے اس میں وقت زیادہ لگائے، بجائے اس کے کہ رکعات کی تعداد وہ بڑھاتا رہے. جی سوال آپ پچھلی 2-3-4 کلاسوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ موقع نہیں تھا ساری کلاسوں میں سوال کرنے کا. جی سر، جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اسلامی تہذیب روحانیت پر ڈپینڈ کرتی ہے اور مغربی تہذیب جو ہے وہ شہوات کے اوپر کرتی ہے، اور شہوات کے تمام تر اسباب اور ورائٹیز پائی جاتی ہیں ویسٹرن تہذیب کے اندر، اور اسلامی تہذیب کے اندر روحانیت سے منسلک تمام تر ورائٹیز پائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ سب سے پہلے اس میں میرا جو ذہن جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں اجتماعی کوشش کرنی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام غالب کیا. اچھا، سوال آخری بات آپ دہرا دیں. اجتماعی محنت یعنی کہ اقامت دین اور دین کا غلبہ انفرادی تزکیہ نفس سے زیادہ اہم ہے اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ کہ جو اسلامی تہذیب روحانیت پر کھڑی ہے اور انسانوں کو جنت پر میں جانے کے اسباب زیادہ فراہم کرتی ہے. جی اور مغربی تہذیب جس میں ہمارا معاشرہ وسمائز ہوا ہوا ہے. یہ سب بات سمجھ آ گئی، لیکن آپ جو بنیاد بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ دین غالب کریں، وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی سویلائزیشن کے اندر اسلامی نظام میں جو ہے روحانیت کے عنصر زیادہ ہوتا ہے اور انفرادی عبادت کی آسانی سے ہو سکتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، میں سوال اصل میں نہیں سمجھ پایا کہ سوال کیا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تزکیہ مقصد ہے وہ تب تک عجیب نہیں ہو سکتا جب تک نظام قائم نہ ہو. ہاں نہیں، اگر یہ سوال ہے، ہاں نہیں. دیکھیے میں سوال اپنے الفاظ میں ذرا دہرا دیتا ہوں، مائک میں چونکہ نہیں آیا، کہ جب اسلام کا مقصود جو ہے وہ روحانیت ہے، تزکیہ ہے، تو کیا ہمیں پھر دین غالب نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو روحانیت و تزکیہ ملے؟ تو 2 چیزوں کو ہمیں الگ الگ دیکھنا ہے. جو لوگ دین غالب کریں گے ان کی روحانیت دین غالب کرنے سے پہلے ہوگی تو ان کے ہاتھوں دین غالب ہوگا. واضح؟ جن لوگوں کے ہاتھوں دین غالب ہونا ہے، یعنی جن کو یہ فضیلت ملنی ہے، ان کے اندر روحانیت پہلے ہوگی تو دین غالب ہونے کے چانسز ہے، ورنہ دین غالب ہونے کے امکانات نہیں ہیں. البتہ آپ یہ کہیں کہ عوام الناس کو دین سے قریب لانے کے لیے جب تک دین غالب نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں آئیں گے، تو یہ بات ٹھیک ہے. واضح؟ یعنی بڑی میس لیول پر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین سے قریب آئیں، روحانیت سے قریب آئیں، تو وہ جب تک اسلامی نظام غالب نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا. لیکن جن لوگوں نے یہ اسلام غالب کرنا ہے ان کی روحانیت لنکڈ نہیں ہے اسلامی نظام غالب ہونے سے. ان کی روحانیت پہلے ہوگی تو ان کے ہاتھوں دین غالب ہونے کے امکانات اسباب کے درجے میں ہیں. صحابہ کرام نے یہ جب دین غالب کیا یا ان کے ذریعے جب دین غالب ہوا تو وہ اللہ کا قرب حاصل پہلے کر چکے تھے، نہ کہ دین غالب ہونے کے بعد. بلکہ الٹا معاملہ ہے ان کے ہاں. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دین غالب ہونے کے بعد وہ جو پہلا وقت تھا اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو ہمارا اخلاص تھا شاید اس کا درجہ اور تھا، اور ابھی ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ جو مال غنیمت بہت زیادہ آ رہا ہے، یہ جو معاشی آسودگی حاصل ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا اجر ضائع ہو رہا ہو. تو اس لیے آج جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے تزکیہ یا عوام کو دین سے قریب لانے کے لیے تو دین غالب کرنا ضروری ہے. لیکن جس کو یہ فکر ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے تزکیے کا آج بندوبست کرے، آج وہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرے. اور یہ آج کا ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ دین غالب کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ دین غالب ہوگا ہی تب جب یہ لوگ اللہ والے بنیں گے. یہ اس چکر میں کہ دین غالب ہوگا تو سب اللہ والے بنیں گے، تو انہوں نے اپنا تزکیہ بھی کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ایکٹیویزم میں ہر وقت لگے رہنا یہ ضروری ہے. صحابہ کے ہاں میں چیز نظر نہیں آتی. صحابہ کے ہاں نمبر 1 پرائورٹی ایکٹیویزم نہیں تھا. یہ ایسی تل حقیقت ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو مل جائے گی. ہر صحابی ہر وقت جو ہے وہ
دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف نہیں تھے. لیکن صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے بارے میں خود قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ جو تہجد کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ حکم صحابہ کو نہیں تھا، لیکن صحابہ نے باقاعدگی سے تہجد پڑھنا شروع کر دی، اور قرآن کو یہ تخفیف کرنی پڑی کہ اب چونکہ آپ کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں لہذا آپ کیا کریں، اس کی تلاوت کم کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کمی بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں صحابہ کی جو پریشانی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر صحابہ اس طرح سے آگے بڑھ گئے تو ہم کیا کریں. یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کے درمیان ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فلاں لیکچر دیتا ہے میں لیکچر نہیں دے سکتا، فلاں نے 10 لوگ مسلمان کیے میں نے نہیں کیے تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کی زیادہ بڑی پریشانی کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اور کیا کر سکتا ہوں. تو اور وہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے ذریعے دین کا غلبہ کر دیا. آج جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے نعرے مارنے والے زیادہ ہیں لیکن دوسروں پر دین امپلیمنٹ کرنے سے پہلے خود دین سے قریب آنا ہمیں بھی پسند اتنا زیادہ نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں، دیکھیں اب یہ ظاہر ہے کلاس ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ چائے نوش فرما کے بسکٹ کھا کے بیٹھے ہیں، ہم بھی ہیں، میں نے تو بسکٹ نہیں کھائے، کوا پی کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. تو برحال ایک اے سی کا ماحول ہے، گپ شپ بھی ہے، ملنا جلنا ہے. اس کام میں جو لذت ہے وہ شاید رات کو تہجد پڑھنے میں نہیں ہے. تو لا محالہ لوگ جو ہیں ان کو یہ ایکٹیویزم بہت اپیل کرتا ہے کہ آج یہ اجتماع ہوا، کل وہ اجتماع ہوا، آج یہ حضرت صاحب آگے، کل وہ حضرت صاحب آگے، اور ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے. انہیں کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ نماز میں، تہجد میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ چھوٹا کام کہہ دیا مجھے، نا میں بڑا کام کر رہا ہوں اور مجھے چھوٹا کام کہہ دیا ہے. حالانکہ سیرت میں ہمیں ترجیح اس کے برعکس نظر آتی ہے. اور آپ احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، کتنی % احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو گفتگو فرما رہے ہیں اس کا تعلق نظام کے غلبے سے، اور کتنے % احادیث ہیں جس میں آپ فوکس کر رہے ہیں ایک ایک صحابی کے تزکیہ پر اور اللہ کے ساتھ تعلق پر. یعنی آپ کھڑے ہو کے صحابہ کو آرگومنٹس تو نہیں سکھا رہے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ جا کے آرگومنٹ کیسے کرنے ہیں، لیکن آپ ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو نماز پڑھ کے آئے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. آپ نے پوری نماز مانیٹر کی، وہ دوبارہ پڑھ کے آئے، کہا یہ بھی صحیح نہیں پھر پڑھو. گویا آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے وہاں پہ ہیں اور آپ نماز نوٹ کر رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ صحابہ، اور ہمارے ہاں فضائل اعمال کے نام سے کیا ہے، ایک پورا حدیث کا ایک کلیکشن ہے، ٹھیک ہے. ہمیں تو یہ پتہ نا فضائل اعمال ایک کتاب ہے جس میں ضعیف احادیث ہیں، وہ تو ایک کتاب تک ہے. فضائل اعمال ایک چیپٹر ہے پورا، ایک پورا آپ کہہ لیجیے ایک کیٹیگری ہے احادیث کی جو ہر کتاب میں پائی جاتی ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ احادیث کا بھی 60-70% حصہ نہ تو فقہی احادیث پر مشتمل ہے اور نہ وہ بہت زیادہ نظام کے غلبے اور سیاست اور سے متعلق ہے، بلکہ وہ ایک فرد کی اصلاح سے متعلق ہے، اللہ کے قرب سے متعلق ہے. اور وہ افراد کون تھے؟ جو غلبہ دین کی کوشش کر رہے تھے. تو غلبہ دین قطعاً صرف سیاسی نظام کے غلبے کا نام یا اجتماعی نظام کے غلبے کا نام نہیں ہے. غلبہ دین سے مراد یہی ہے کہ جب دین غالب ہو تو لوگ اللہ سے قریب آئیں. تو جن لوگوں نے دین غالب کرنا ہے اگر وہ اللہ سے قریب نہیں آ رہے تو ان کے غلبے کے ذریعے دین غالب ہوگا، اس میں روٹی کپڑا مکان تو شاید مل جائے گا لیکن لوگ دین سے قریب اس طرح سے نہیں آئیں گے. تو مقصود 2-4 رسمی عبادات کروانا تو نہیں ہے نا کہ بھئی دین غالب ہو جائے گا تو 2 لوگ عبادات کی طرف آ جائیں گے. مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین سے اور قریب آئیں. اور یہ چیز یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا جو ہے یہ تبھی ہوتا ہے جب جو دوسروں کو سکھا رہا ہے اس کا اللہ سے قرب ہو. یعنی ہمارے ہاں یہ تصوف کا پورا سلسلہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیعت لے رہا ہے، جو دوسروں کو بتا رہا ہے کہ یہ ذکر کرو، یہ اذکار کرو، یہ کرو، وہ خود اس سے زیادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، تبھی کہہ رہا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، باقیوں کو بتا رہے ہیں یہ ذکر کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو لہٰذا صحابہ اس درجے پہ فائز تھے کہ صحابہ کو دیکھ کے تابعین نے ان کو فالو کیا. تو آج بھی ایسے ہی کہ جو لوگ دین غالب کر رہے ہیں ان کا روحانیت، تزکیہ اور اللہ سے تعلق اس درجے کا ہونا چاہیے کہ لوگ ان سے قریب آئیں. نظام تو پتہ نہیں کب غالب ہونا ہے کب نہیں ہونا، لیکن جو لوگ ان کے زیر اثر آئیں ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اور ان کی جو آپ کہہ لیجیے اللہ سے جو اللہ کی عبادت ہے اور روحانیت ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے. یہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر مطلب یہ بھی نہیں حاصل ہوا اور
دین بھی نہیں غالب ہوا. ٹھیک ہے, تو دونوں طرف سے رہ گئے نا ہم, ایک ایک کر کے. جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے پہلے جب بتایا تھا کہ ایک مذہب جو مذہب قرآن ہے اس کی یہ چیزیں ہیں, وہ یہ چیزیں جن کے قریب اس کو نہیں جانا چاہیے, مطلب اس کو جو دور نہیں کرتی, تو ان میں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب آپ دعوت کے اس میں جاتے ہو تو آپ میں آپ کے جو آس پاس کے سرکل میں جو لوگ ہیں جو دین کے قریب نہیں ہیں, تو آپ کو قریب لانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ انگیج ہونا پڑتا ہے, تو ان کی حد تک. ہاں, یہ سوال اصل میں پورا ایک موضوع ہے. سوال یہ ہے کہ جو معلم قرآن ہے اس کے لیے کچھ چیزوں کی ممانعت کا ذکر آیا ہمارے اس مطالعے کے دوران کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, دلیل اقتصاب نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات معاشرے میں کچھ طبقات کو دعوت دینے کے لیے یا دین سے قریب لانے کے لیے ہمیں بعض ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو بظاہر بہت سوٹیبل نہیں ہوتی, مباح ہوتی ہیں, مطلب اس کو کرنا ایک طرح سے جائز تو ہے لیکن وہ اتنی کوئی پسندیدہ نہیں ہوتی, لیکن کرنی پڑتی ہیں. تو اب مطلب ظاہر ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرنا جائز ہے, یعنی دعوت دینے کے لیے کسی کو کچھ ایسے کام کر لینا جو عمومی زندگی میں ہمیں پسند نہیں ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ زیب ہمیں نہیں دیتے, لیکن ایک خاص سرکمسٹانسز میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو دعوت دینے کے لیے یہ چیز مفید و معاون ہو سکتی ہے. جیسے بالفرض آپ کوئی بلکہ ایک عملی مثال ہی دے دوں, میرے ساتھ ایک دفعہ یہ معاملہ ہوا کہ ایک دوست ہیں, کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں ایوب پارک میں وہ ٹریک بنے تھے, کچی جگہ جس پہ بائک چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ ادھر بائک چلانا ہے. میں نے کہا بھائی خیریت, یہ دماغ ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ مطلب عجیب سی بات ہے نا, دماغ خراب ہو بندے کا کہ بندہ سیدھے روڈ پہ جانے کے بجائے وہ ادھر جا کے پیسے دے کے کچی جگہ پہ بائک چلائے, اور وہ بائک بھی عجیب سے ہوتے ہیں, یہ والے بائک تھوڑا ہی. تو اس نے کہا کہ میرے کزنز باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ کوئی دین کی بات ان کے کان میں ڈالی جائے, لیکن اگر ان کو ہم بٹھا کے دین کی بات کرنا چاہیں گے وہ نہیں سنیں گے. تو ان کا پلان ہے فلاں دن وہاں جا کے وہ بائک چلانے, انہوں نے اس ٹریک کے اوپر, تو اگر ہم بھی ساتھ ہو جائیں ان کے اور گپ شپ میں ٹیکے لگا سکیں تو شاید کوئی فائدہ ہو. تو میں نے کہا اگر یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اتفاق سے کوئی سیٹنگ نہیں بن سکی تو ہم نہیں جا سکے, ٹھیک ہے. اب ایک یہ ہے کہ میں کہوں ہو اچھا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی آئے اور اس کو یوں دعوت دی جائے, ٹھیک ہے. لیکن لگژری جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پسند ہے, تو میں بھی چاہوں گا کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو کہے کہ بھائی مجھے دعوت دینے کے لیے نا پی سی میں آؤ, اور میں بھی پی سی میں جاؤں اور وہاں ایک لگژری والا ماحول اور وہاں بیٹھ کے میں اس کو دعوت دوں. اب یہ حساب کتاب میں نے اپنے ساتھ خود کرنا ہے کہ میں نے آیا دین کی دعوت دینے کے لیے ایک چیز کو ناپسند کرتے ہوئے بھی اختیار کیا ہے, یا میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی ایسا موقع بنے کہ میں یہ کام کروں اور پھر میں اس پہ لیبل لگا سکوں کہ دیکھو میں نے تو یہ دین کے لیے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا معاشرے میں اور لوگ یہ سارا کچھ کیے بغیر بھی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں, کیا اس کا اور بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے اس میں غلو کر دی ہے, دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے نام پر اتنا غلو کر دیا کہ جیسے بندہ کا دل کرتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہو جو ان کو کہے کہ بھیا بس کر دو, اتنی دین کی ٹینشن نہ لو کہ جتنی دین نے خود بھی نہیں کہا ہوا, اور دین کے نام کے اوپر بالکل ایک پورا لائف سٹائل اور ایک لگژری, اور بعض اوقات تو جیسے لگتا ہے کہ دین کی جو روح ہے وہی ختم ہو گئی, اور پتہ نہیں کون سا طبقہ ہے جس کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے. تو لہٰذا ایک اعتدال چاہیے. یہ اعتدال بہت ڈیفائن کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی چیزیں تھوڑی سی یعنی پلس مائنس ہوں گی. زیادہ بہتر بات یہی کہ بندہ اپنا محاسبہ خود کرے کہ آیا میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی یا نہیں. اس لیے میں بڑی اچھی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ نیئر ٹو کیا اسے کہیں گے آپ, نیئر ٹو آئیڈیل کہہ لیجئے یا بیلنس پرسنالٹی جو ہوتی ہے اس کے بہت قریب ہے. انہوں نے پوری دنیا میں بات پہنچانی تھی, غیر مسلموں تک بات پہنچانی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, شلوار قمیض یا جبے کی جگہ پینٹ کوٹ پہنا, لیکن پینٹ کوٹ کے ساتھ پھر ڈولے بنا لینا, ٹھیک ہے نا, یا اس کے بعد جو ہے وہ بال عجیب و غریب اپنے کر لینا, یا داڑھیوں کے سٹائل بنانے شروع کر دینا, یا رنگ برنگے چشمے پہننا شروع کر دینا, ٹھیک ہے نا, آج نیلا پیلا پہنا ہوا ہے. یہ سب انہوں نے نہیں کیا.
تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ ماڈرن لوگوں کو کس نے دعوت دی ہوگی, غیر مسلموں کو کس نے دعوت دی ہوگی, اور اتنے بڑے اسکیل پہ جن کی دعوت پہنچی ہو. لیکن اگر آپ غور کریں تو انہوں نے اپنی پوری پرسنالٹی میں صرف ایک چیز تبدیل کی, اور وہ کیا تھی کہ عام جو روایتی لباس ہے انڈیا کا ادھر کا اس کو چھوڑ کر انہوں نے پینٹ کوٹ, لیکن پینٹ کوٹ میں بھی انہوں نے کیا کیا, انگریزوں کے اصول کو نہیں اپنایا. وہ کوٹ بھی لمبا ہے, پینٹ بھی اتنی کھلی ہے, پانچے بھی اوپر ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اب آپ جسے کہتے ہیں نا وہ دل و جان سے اس کو اپنا لیں. بھائی ایک ناگزیر مجبوری ہے آپ کی کہ آپ نے دنیا تک بات پہنچانی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں لوگ چینل تبدیل کر رہے ہوں گے, ایک بندے کو پینٹ کوٹ میں دیکھیں گے تو وہ ذرا اٹریکٹ ہوں گے, دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر نہ داڑھی چھوٹی کی, ٹھیک ہے, ٹوپی انہوں نے بالکل سادی پہنی اور جیسے ایک طرح سے لازم کر لیا کہ میں پہنوں گا, یعنی انہوں نے سر کفارہ ادا کر دیا کہ اگر میں پینٹ کوٹ پہن رہا ہوں تو ساتھ میں ٹوپی پہن کے میں کفارہ ادا کروں, ورنہ تو لوگوں نے سپائکس بھی نکال لیے دین کی دعوت دینے کے چکر میں, ٹھیک ہے نا. داڑھیوں میں پتہ نہیں کیا کیا ورائٹیاں پیدا کر دی, چھوٹی چھوٹی کر دی داڑھیاں, کیا کر لیا. تو اتنے بڑے اسکیل پہ دعوت اگر ایک شخص اتنی سی تبدیلی سے کر سکتا ہے, تو آج جو لوگ بالکل ویسٹرن ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے بالکل ہالی ووڈ کو اپنا لیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے غلو ہے, زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کی دعوت پہ جو دین کی طرف آ رہا ہے, بظاہر ہم کہیں گے بڑا پازیٹیو سب کچھ اچھی بات ہے, اب اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی دین میں کوئی سادگی بھی ہوتی ہے, کوئی عاجزی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو کہے گا جناب جن کو دیکھ کے میں دین کی طرف آیا ہوں وہ تو جم گائز ہیں اور وہ تو جو ہے سٹارز ہیں پورے, ٹھیک ہے نا. تو میں اب کیوں نہ بنوں یہ سارا کچھ. اور اچھا ایسا ہے کہ یہ خیالی باتیں نہیں, ایسا ہوا ہے, یعنی ایسے لوگ ہیں, یعنی کچھ لوگوں کی مثال پتہ چلی کہ ایک ینگسٹر ہے وہ دین کی طرف آ گیا, اب جس کے ذریعے وہ دین کی طرف آیا ہے اس کے پاس جو سواری ہے وہ ملینز کی ہے, تو اب وہ دوسروں سے ڈسکس کر اپنے دوستوں سے کہ یار ہم کیسے یہ سواریاں خرید سکتے ہیں, ہم نے بھی دین کی دعوت دینی ہے نا. مجھے بھی پسند ہے اگر مجھے بھی کوئی پراڈو میں دعوت دینے کی کوئی یوز کیس بتا سکے, ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی ایسا طبقہ بتائیں کہ جس کو دعوت دینے کے لیے پراڈو چاہیے ہوتی ہو یا اسپورٹس کار چاہیے ہوتی ہو, اور ساتھ میں کوئی بندہ بھی ڈھونڈ کے لے ہیں جو مجھے اسپورٹس کار بھی لے دے, تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں اس طبقے کو دین کی دعوت دینا سب سے ضروری ہے. ایک پورا طبقہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو چاہ رہا ہے کہ کوئی دین سکھا دے, سمجھا دے, اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا, اور ایک طبقہ وہ جو دین کی طرف آنا نہیں چاہتا, تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, ہم ادھر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کا لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں اور ہم لائف سٹائل اپنا کے آپ کو دعوت دیتے ہیں. نہ ہم کہیں گے سب کچھ غلط ہے, نہ ہم کہیں گے سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. اس لیے میں نے مثال دے دی, پریکٹیکل مثال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک مثال ہے ہمارے لیے. اور اس کی ایک علامت میں مزید عرض کروں گا, ویسے وقت تو زیادہ ہی اوپر چلا گیا, میں مثال عرض کرتا ہوں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز دین کی دعوت کے تقاضے کے طور پہ اختیار کی ہے یا ہمیں اندر سے دل کا چور بھی تھا اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ہو. بالفرض مجھے ایک لیکچر کے لیے ایک جگہ جانا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ینگسٹرز ہیں اور یہاں تھوڑا سا لوگوں کا مولویوں کے خلاف ایک ذہن بنا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو میں ہو سکتا ہے وہاں لیکچر دینے کے لیے جدید لباس اختیار کر لوں, لیکن اس میں شریعت کے دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹخنوں سے نیچے کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اب میں وہاں سے ہو کے آیا ایک جدید لباس کے اندر اور مجھے مزہ ہی آ گیا. اب میرے سامنے مولوی بیٹھے ہیں سارے اور میں پھر بھی وہی لباس پہن کے بیٹھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اب بیسیکلی وہ چیز اچھی لگنا شروع ہو گئی یا پسند ہو گئی, یا کہیں میرے دل میں تھا کہ یار یہ دیکھو لوگ کیا مزے کرتے ہیں, ہم مولوی نہیں کر پاتے, اب مجھے موقع مل گیا. تو جو چیز آپ نے ضرورت کے تحت اختیار کی, اگر ضرورت ختم ہونے پر آپ نے اسے نہیں چھوڑا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عذر تھا, ایک لیم ایکسکیوز تھا. اور ضرورت ختم ہوتے پہ آپ نے چھوڑ دیا اس کو, اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعتاً آپ نے ایک ضرورت کے تحت اختیار کی. یہ آؤٹر چیز ہے, اور انر چیز یہ ہے کہ میں نے ایک چیز ضرورت کے تحت اختیار کی, لیکن اختیار کرنے کے بعد چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تنگی ہوئی, ٹھیک ہے نا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں نہ چھوڑوں کسی طریقے, کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ مجھے کیری آن کرنا پڑ جائے, لیکن بالآخر مجھے اس کو چھوڑنا پڑا تو مجھے بہت تنگی ہوئی. مثلاً بالفرض میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا, ٹھیک ہے نا, اسٹائل شاید ذرا بنا کے بالوں کا, اور میں نے جو ہے وہ ڈریسنگ بھی ویسٹرن کر لی, اور پورا ایک میں نے اپنا اسٹائل بنایا, اور اس کے بعد میں نے کسی کو دعوت دی. اب واپس آ کے میں کہہ رہا ہوں یار یہ تو حلیہ تو یہ ہونا چاہیے,
لیکن اب میرے سامنے بیٹھے تو سارے مولوی ہیں، ان کا تو یہ کنسرن نہیں ہے، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑ رہا، یا میں کہتا ہوں چھوڑو ان مولویوں کو، ان کو دعوت دینے کے لیے سادہ لباس پہننا پڑتا ہے. اب میں انٹرسٹڈ ہوں دعوت دینے میں جین زی کو ہے جین زی کو دعوت دیں گے تو یہ سارا جو ہے یہ کریں گے. تو یہ اب بندے کا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ اس نے خود محسوس کرنا ہے. جب میں کسی چیز کو بوجھ سمجھ کے کروں گا تو میں اس کو اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں گا کہ کب یہ چیز اترے میرے ذہن سے اور میرے اوپر سے اور میں سے جان چھڑاؤں. اور جب میں کسی چیز کو دل کی رغبت کے ساتھ کروں گا، اسی لیے دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا کہ جو میں ظاہر اس کو ایکویٹ نہیں کر رہا برابر، لیکن وہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ اگر کسی کو مجبوری ہو جائے اور اسے حرام کھانا پڑے تو کیا ہے؟ مضطرر تم، ایک تو اضطراری کیفیت میں اور دوسرا کیا ہے جی غیر متجانف لاسم. ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ اب وہ گناہ کی طرف مائل ہو اور اس نے کہا شکر ہے کھانے کو اور چیز کوئی نہیں ملی لہذا یہ جو حرام چیز ہے میں ہی کھا لوں. وہ دل کی کراہت کے ساتھ ہونا چاہیے، ناگزیر ہو اور دل کی کراہت کے ساتھ ہو، اور انسان کی جیسی یہ خواہش ہو کہ ابھی اسی لمحے مجھے حلال مل جائے اور میں اس حرام کو چھوڑ دوں. اور اگر ایک شخص حرام کھائے اور اس کو مزہ ہی آ جائے اور وہ اب چاہے کہ اگلے 2-4 دن بھی حلال، دل میں اس کے یہ ہو کہ نہ ہی ملے تاکہ یہ جو حرام ہے یہ میں استعمال کر سکوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب شریعت نے اس کو رخصت نہیں دی ہوئی، اب وہ گناہ گار ہے. کیوں گناہ گار ہے؟ مجبوری نہیں ہے، مطلب بظاہر اس کو لگ رہا ہے مجبوری ہے، لیکن وہ دل میں خوش ہے کہ یہ کرنے کی مجھے جو ہے وہ گنجائش ملی ہے یا عذر بنا ہے میرا تو میں یہ کر رہا ہوں، اس سے دین نے منع کی ہے. تو لہذا جو چیز آپ سمجھتے ہیں مناسب عام حالات میں نہیں ہے، ایک ضرورت کے تحت آپ نے کی ہے، بس اس سے آپ جان چھڑانے والے ہوں، اور جتنا وقت آپ اس کو اپنائیں تو ایک تنگی کے ساتھ اپنائیں، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.